السلام علیکم دوستوں انسان کا اس دنیا میں آنا بالکل ایک مسافر کی طرح ہے۔ وہ مسافر جو دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے سفر پر ہے، جسے اپنا مقصد اور منزل سمجھا کر آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ چاہے تو اس راستے کو فالو کر لے یا اسے بھٹک جائے، مگر دونوں صورتوں میں اس کی منزل ایک ہی ہے اور وہ ہے موت، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی جہاں اسے کبھی موت نہیں آنی اور اس کے اعمال کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اس شخص کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں گی، چاہے ایک نیکی بھی اس کے تمام باقی گناہوں سے زیادہ ہوں، تو وہ جنت کا حقدار ہوگا، جس طرح کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایسی جنت جہاں پر اس کی ہر وہ خواہش پوری ہوگی جو وہ دنیا کے اندر چاہتا تھا، مگر اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ ان سے خود کو لذتوں سے دور رکھا۔ بالکل اسی طرح اگر کسی شخص کا ایک گناہ اس کے تمام نیکیوں سے زیادہ ہوگا، اسے دردناک عذاب اور غضبناک جہنم کا عذاب دیا جائے گا، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے، انہیں کبھی موت نہیں آنی۔ میدان محشر میں جب لوگوں کے اعمال ناموں کو سامنے لایا جائے گا تو ان دو لوگوں کے علاوہ ایک وہ کیٹیگری ہے جو کہ ان دونوں کے درمیان کی حالت میں اٹک جائیں گے۔ اب ان لوگوں کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہوں گے، ان کی ایک نیکی بھی زیادہ نہیں کہ جنت میں جا سکیں، اور اسی طرح ایک گناہ بھی زیادہ نہیں کہ جہنم میں جا سکیں۔ اب ان لوگوں کے ساتھ اللہ پاک کیا معاملہ فرمائے گا، اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ الاعراف کے اندر بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے جا سکیں گے اور نہ ہی جہنم میں۔ سورہ الاعراف میں یہ واضح نہیں ہے کہ لوگوں کو یہاں پر کیوں روکا جائے گا، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تفصیل بیان کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس میں یہ بیان ہے کہ یہ لوگ یہاں پر رک کر جنتی اور جہنمی لوگوں سے کلام کریں گے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت 46 میں اللہ فرماتا ہے، ان دونوں کے سچ یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان اعراف نام کی ایک دیوار ہوگی۔ اعراف پر کچھ ایسے آدمی ہوں گے جو کہ دونوں فریق کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے۔ یہ لوگ بہشت میں داخل تو نہیں ہوں گے، لیکن امید رکھتے ہوں گے جنت میں داخل کیا جائے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر کچھ آدمیوں کا ذکر ہے یا کچھ لوگوں کا، مگر کون لوگ اس کی وضاحت نہیں ہے، لہٰذا سب سے زیادہ متفق نظریہ کے مطابق ایسے لوگ ہوں گے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ پر موجود ہوں گے، جسے میدان اعراف کہتے ہیں۔ اعراف کا میدان ایک ایسی جگہ پر ہوگا جو کہ اونچائی پر موجود ہوگا، اور یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت ہی اونچی جگہ ہوگی، جس میں موجود لوگ اونچائی سے کھڑے ہو کر جنتی لوگوں کو دیکھیں گے تو دوسری طرف جہنمیوں کو۔ اور قرآن کریم کی ان آیات پر غور کریں تو ہم اس منظر میں کھو جاتے ہیں اور دہشت کے مارے جسم کانپنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت کے اندر وہیں پر اسی میدان کے اندر موجود ہے اور اپنی قسمت کے فیصلے کا منتظر ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کے سامنے اللہ کا عرش موجود ہو اور پوری انسانیت ایک لائن کے اندر کھڑی ہو، آسمان فرشتوں سے کور ہو چکا ہو، دہکتی اور چنگھاڑتی ہوئی جہنم کو فرشتے اٹھا کر آپ کے سامنے لائیں، لیکن آپ ایک ایسے پوائنٹ پر موجود ہیں جس پر آپ کی ہمیشہ کی زندگی کی نعمتوں یا ذلت کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ میرے ساتھ آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت 44 میں اس منظر کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی اور دوزخی لوگوں کے درمیان پردے کو ختم کر کے ان کو ایک دوسرے کی آواز سنوائے گا، اور جنتی حاصل کر لی اور تم نے بھی اللہ کے وعدے کو سچا پا کر جہنم کو حاصل کر لیا۔ دوزخی کہیں گے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی دوران ایک فرشتے کی آواز ہوگی کہ لعنت ہو دوزخی لوگوں پر جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جہنم کمائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی اللہ کے راستے سے بھٹک گئے اور لوگوں کو بھی بھٹکا دیا، دین میں صرف خامیاں تلاش کرتے رہے۔ مقام اعراف میں ایسے لوگ ہوں گے جو ان دونوں طرف کے لوگوں کو پہچانتے ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ گناہ بھی کرتے رہے اور نیکیاں بھی۔ جنتی لوگوں کے چہرے میدان محشر نورانی اور سفید ہو جائیں گے اور جہنمی لوگوں کے کالے سیاہ۔ اصحاب اعراف جنتی لوگوں کو سلام کریں گے اور دل کے اندر خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے، مگر جب دوزخی لوگوں کی حالت دیکھیں گے تو شکر کریں گے کہ بے شک ہمیں جنت سے نہ ملی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ذلت کے ناک عذاب سے بچ گئے، اور دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے اندر شامل نہ کرنا۔ اس کے بعد اعراف کے لوگ جہنمیوں کو طعنہ مارتے ہوئے کہیں گے کہ کیا تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ تمہارا دنیا کا مال و دولت تمہارے دعوے کسی کام نہیں آئے؟ الٹا جن لوگوں پر تم دنیا کے اندر ہنسا کرتے تھے کہ تمہارا دنیا میں بھی کوئی مقام نہیں اور آخرت میں بھی نہیں، آج وہ لوگ جنت کے اندر عیش میں ہیں۔ اس کے بعد جو الفاظ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ سن کر آپ کے دل کے اندر ذرا بھی ایمان ہوگا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم ان جہنمیوں کو اس طرح بھلا دیں گے جس طرح ان لوگوں نے مجھے دنیا کے اندر بھلا دیا تھا۔ ذرا تصور کریں کہ اللہ پاک کتنا صبر کرنے والا ہے، کیونکہ وہ چاہے تو کسی بھی وقت نافرمان اور مشرک قوم کو تباہ کر دے، ان کی شکلیں بیکار دے، ان پہ قدرتی آفات کا عذاب نازل کرے جیسے اس سے پہلے کی قوموں پر کیا گیا،
مگر اللہ بہت رحیم ہے، کیونکہ وہ اس دن تک انسان کے واپس پلٹنے کا انتظار کرتا ہے جب تک وہ مر کر قبر میں نہیں پہنچ جاتا۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کا کوئی ملازم یا ورکر آپ کی بار بار ہدایت کے باوجود کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، پھر بھی بار بار وہ یہی کام کرے جس سے آپ نے اس کو منع کیا ہے، تو آخر آپ کتنے دن صبر کریں گے؟ آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ مولانا اسحاق احمد مرحوم اصحاب اعراف کے اس نظریے سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے، اور ان کی باتیں کافی لاجیکل بھی تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان اونچی جگہ پر لوگوں کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ تو ایک اعزاز کی بات ہے جو کچھ خاص لوگوں کو حاصل ہوگا کہ اللہ پاک ان کے ساتھ کیا فیصلہ فرمائے گا۔ جبکہ کچھ علماء اکرام کے مطابق اصحاب اعراف فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو مومنوں اور کافروں کو الگ کرنے کے لیے اس دیوار پر معمور ہوگی۔ لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق وہ تشریح جس پر زیادہ تر علماء متفق ہیں وہی عقلی طور پر قابل قبول بھی ہے کہ اللہ صرف تھوڑے سے انتظار اور خوف سے ان لوگوں کو احساس دلا کر بعد میں جنت داخل کر دے گا۔ جیسے ایک شخص اسکول یا آفس لیٹ پہنچے لیکن وقت پر نہیں پہنچتا، تو ایسے شخص کو ہم باہر تھوڑا سا انتظار کروا کر اسے احساس دلوا کر پھر اسے اندر آنے دیتے ہیں تاکہ اس کو غلطی کا احساس ہو، جبکہ اس کے برعکس کوئی شخص جانتا ہو کہ فلاں جگہ پہنچنا ہے لیکن پھر بھی وہ اس جگہ پر نہ پہنچے تو اس کے لیے تو یقیناً سزا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم گناہ گاروں کو جہنم سے بچا کر اگر اصحاب اعراف کے اندر بھی شامل کر دے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت حاصل کرنی اپنے اعمال کو اس قابل بنائے کہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں